مفتی صاحب، ربیع الاول چل رہا ہے. ربیع الاول کے اندر ہم پورا سال جیسا رمضان المبارک کا انتظار کرتے ہیں، ربیع الاول کا بھی ہم مسلمان انتظار کرتے ہیں، اس لیے کہ وجہ کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ میں جو ہے وہ پیدائش ہے. تو ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے، کیا کیا کام کرنے چاہیے جس سے میں یا مجھ جیسے عام لوگ مطمئن ہو سکیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کچھ کام کیا ہے. لیکن بنیادی بات یہ کہ اس مہینے کا نام ربیع ہے، ربیع بہار کو کہتے ہیں. تو اس مہینے میں آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر بہار بن کر آئے. سبحان. ظاہر ہے ہر مسلمان کو آقا کی آمد پر خوشی ہوئی، اور وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جس کو خوشی نہ ہو. بالکل. مطلب ایسا نہ ہو کہ جی میرے جی میں جو آیا میں کر لوں. بہادر شاہ ظفر نے کہا نا، ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا، خواہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. دیش میں خوف خدا. آقا کی سیرت کو اگر کسی نے فالو کیا ہے، اور ہم اگر کسی کو ڈیووٹڈ مسلم کہہ سکتے، آرتھوڈاکس، جی، تو وہ صحابہ کرام تھے. ان چیزوں کے بغیر رسمی طور پر صرف اس کو سیلیبریٹ کرنا، کیا ہم اس پر اکتفا کر سکتے ہیں؟ جب ربیع الاول آتا ہے تو بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ کچھ سالوں سے اس کو عید سمجھ کر عید کی نماز ادا کی جاتی ہے. اس کی گنجائش موجود ہے. کسی حد تک جو ہے وہ معقول اور قابل قبول ہے. عید کا معنی تو حقیقت میں خوشی بھی نہیں ہے. عید کا معنی تو ہے جو چیز بار بار آئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں ایسی بات نکالی جو اس میں نہیں تھی، جی، تو وہ مردود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مولانا پوڈ کاسٹ اور میں ہوں مولانا محمد ابو بکر. آج میں موجود ہوں، میرے ساتھ انتہائی اہمیت کی حامل شخصیت مولانا فضل سبحان صاحب موجود ہیں. مولانا فضل سبحان صاحب کچھ سالوں سے ایسے میڈیا جو پوری دنیا پر میڈیا کے اوپر آتے ہیں اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو فرماتے ہیں. آج میں جب ان کے ہاں آیا تو ان کی مسجد کے اندر جب میں نے نماز پڑھی تو مجھے ایک روحانیت محسوس ہوئی. مسجد کے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، مدرسے کے محتمم بھی ہیں، اور ایک ان کا ادارہ ہے العصر فاؤنڈیشن، اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں، اور مصنف بھی ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے اوپر بھی ٹائم دیتے ہیں، واعظ بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ان کے مشغلے ہیں. ان مشغلوں کے اندر مولانا سے ٹائم لینا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن مولانا نے ٹائم دیا. آپ چلتے ہیں، میں زیادہ تمہید نہیں کرتا ہوں، لے کے چلتا ہوں آپ کو مولانا صاحب کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا بہت کرم الحمدللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے مولانا پوڈ کاسٹ کی ٹیم کو اپنا وقت دیا، اتنا قیمتی وقت. اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا، ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا. بڑا آپ کا ہم مشکور ہیں. آپ چل کر آئے ہیں، آپ مہمان ہیں. جی. اور حدیث پاک میں آتا ہے من کان لہ ضیف فلیکرمہ، اور من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. سبحان اللہ. اس کو پروٹوکول دے. تو ایک اکرام یہ بھی ہے کہ ہم آپ کو وقت دیں اور آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کے سوالات کے جوابات دیں. اور ہمارا یہ پوڈ کاسٹ دنیا کے لیے ایک مشعل راہ بنے. آمین. اور ہم دین کی طرف موٹیویشن کے لیے اپنا کردار ادا کریں. جزاک اللہ. مولانا اس وقت ہمارے ہاں جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں ان میں سمجھتا ہوں میری لائف میں آپ سر فہرست ہیں. آپ نے میری زندگی کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تو ہم سب جڑے ہوئے ہیں. آپ نے اس قدر جوڑا کہ میں پہلے سے 100% زیادہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے ساتھ جڑا. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا سب سے پہلے تو بتائیں کہ یہ کراچی آپ کا آبائی علاقہ ہے؟ دیکھیں، آبائی علاقہ تو میرا ثوابی ہے، خیبر پختونخوا. میرے والد صاحب 71 میں کراچی آئے، تو پھر میری پیدائش، رہائش، تعلیمی سلسلے سب کراچی میں ہوئے. ماشاءاللہ. جہاں تک آپ نے سیرت کے حوالے سے بات کی، تو
میرے پاس تو اس وقت الفاظ نہیں کہ ہم تو انتہائی حقیر فقیر گناہگار سے ہیں، لیکن سیرت کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہم سے کام لیا. اور ایک فارسی شاعر نے کہا، 1000 بار بشویم دہن از مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. کہ ہم اگر اپنے منہ کو 1000 مرتبہ مشک و عنبر سے دھو ڈالیں پھر بھی یہ نام لینا بے ادبی نظر آتا ہے. ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنی بات سے نبی کی تعریف اور توصیف میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. ورفعنا لک ذکرک، جن کی شان کو اللہ نے بڑھا دیا ہے، لیکن نبی کا نام لے کر نبی کی سیرت بیان کر کے ہماری بات میں وزن پڑ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو میں گناہگار، اور یہ سیرت بیان کرنا، یہ لوگوں کی زندگی میں اس سے تبدیلی آنا، یہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے. بس ہم تو اسی کے طلبگار اور شفاعت کے امیدوار ہیں. جزاک اللہ. مولانا مفتی صاحب، آپ ادارے میں، جس ادارے میں میں ہوں اس وقت ہم موجود ہیں، یہ آپ کا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جامعہ تمیم داری جو ہے، میں آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہاں پر کلاسز لگی ہوئی ہیں، طلباء قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. طلباء کا بیٹھنا اٹھنا، لباس، اخلاق، حسن، ان کی تربیت، اتنا فوکس کیا گیا کہ مجھے بہت کم اداروں میں یہ چیز ملی ہے. تو یہ آپ نے کیسے مینج کیا اتنی مصروفیات کے اندر؟ دیکھیے جی، دعویٰ تو نہیں، البتہ کوشش ضرور کی ہے کہ جو بھی ادارہ ہو ویل آرگنائزڈ ہو. بے شک. اس کا ڈسپلن اچھا ہو، اور اس کا پراپر ڈریس ہو، اور باقاعدہ شعبہ جات اس میں قائم کیے جائیں. تو جامعہ تمیم داری للبنین والبنات کا آغاز ہم نے 17 جولائی 2016 میں ولی کامل نمونہ اسلاف حضرت مولانا یوسف افشانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے دست مبارک سے کیا. سبحان اللہ. اور لوگوں کا ہم پر اعتماد تھا کہ اس وقت ہمارے پاس 1500 کے لگ بھگ طلباء طالبات ہیں، ماشاءاللہ 32 معلمین اور معلمات ہیں، اور اس میں قاعدہ ناظرہ حفظ تجوید کے ساتھ ساتھ دراسات دینیہ وفاق المدارس العربیہ کا 2 سالہ کورس اور 1 سالہ تفسیر کورس، اور اسی طرح ختم نبوت کے عنوان سے ہم مختلف سیشن کرواتے ہیں، اور خواتین کے لیے اصلاحی بیانات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو صحیح تعلیم دی جائے اور ان کی تربیت اور کیریکٹر بلڈنگ کو فوکس کیا جائے. ان کو دعائیں آتی ہو، مسنون دعائیں، ان کو احادیث یاد ہو، ان کو معاشرتی اور اخلاقی پہلو اس سے بھی آراستہ کیا جائے. چونکہ اصل تعلیم تو وہ ہیں جس سے آپ کے کردار میں ایک نکھار آ جائے اور آپ کا کردار اجلا ہوا اور چمکدار بن جائے. تو بس ایک کوشش کی ہے، اور کسی حد تک اس کوشش میں انشاءاللہ کامیاب بھی ہیں، لیکن مزید بھی ہم اپنے سامعین سے تمنا اور درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا بھی کریں، اور مزید ہمارے اخلاص اور للہیت اور استقامت اور عافیت کے لیے وہ اللہ سے مانگتے ہیں. آمین. مفتی صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جیسے دیگر یونیورسٹیز ہیں ان میں فقدان ہے تربیت کا. آپ کے ہاں وہ جو تربیت میں نے دیکھی ہے، بچوں کا بیٹھنا اٹھنا، اخلاق، اساتذہ کا ادب، بڑوں کا ادب، نمازیوں کا ادب. میں نے دیکھا آج نماز کے اندر بھی کہ طلباء ایک سائڈ پہ کھڑے تھے اور نمازیوں کو خود کہہ رہے تھے کہ آپ آگے آ جائیں، آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں. اور نماز کے لیے کوئی طلباء کا شعور نہیں تھا. ہمارے یہاں عمومی طور پر پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے، دیگر یونیورسٹیز میں ہم جاتے ہیں، اساتذہ گزر رہے ہیں، طالب علم بیٹھے ہیں. یہ میں یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں. بالکل پتہ نہیں ہے کہ ہمارے استاد آ رہے ہیں. یہاں پر یہ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے کہ جی استاد تو دور کی بات ہے کہ وہ ہمارے نمازی حضرات آ رہے ہیں تو ان کے ادب کا خیال رکھا جا رہا ہے. تو یہ مجھے بہت چیز اچھی لگی. مفتی صاحب، آپ کی جو زندگی ہے اس کے اندر مدرسہ ہے، مسجد ہے، اور آپ کا ایک ادارہ ہے. میں نے وہ ادارے کے اوپر بھی تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، الاثر فاؤنڈیشن. آپ اس کے ڈائریکٹر ہیں، تو کیا کام کر رہا ہے الاثر فاؤنڈیشن؟ دیکھیے، بیسیکلی الاثر فاؤنڈیشن کو بنانے کا مقصد یہ تھا
کہ ریڈیوسنگ ڈسٹینسز ہو. یونیورسٹیز میں اور مدارس میں جو ایک گیپ ہیں یا گریجویٹس اور علماء کا ایک دوسرے کے بارے میں جو نیگیٹو پرسیپشن ہے تو ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اور کمیونٹی انگیجمنٹ کے عنوان سے ان کو قریب لایا جائے. چونکہ عام طور پر مدارس والے کہتے ہیں کہ جی اسکول کالج یونیورسٹی والوں کو دین کا کیا پتہ. کنونشنل ادارے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک. تو یہ جو ایک ڈسکریمنیشن ہے تو ہم نے کوشش کی کہ اس کو ختم کیا جائے. ہم اگر اپنی ریکارڈڈ ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو جتنی بھی ہماری تحریک اکابر اسلاف نے چلائی ہے تو اس میں ان دونوں طبقوں نے فرنٹ لائن کا اور صف اول کا کردار ادا کیا. بے شک چونکہ وہ ہے تو مسلمان. بالکل. تو اسی لیے ہم نے اس عنوان سے کچھ ورکشاپ رکھی. اور پھر ہم نے علماء کو ماڈرن ایرا کا پتہ ہو, بالکل اپ کمنگ چیلنجز کا پتہ ہو. بہت ضروری. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے, روبوٹک ہے, میٹاورس ہے. تو ایک عالم کو اسلامک بینکنگ میں, جرنلزم میں, جوڈیشری میں, پولیٹکس میں, IR میں, ماس کمیونیکیشن میں, IT میں, یعنی یہ جو لیکنگ ورلڈلی وزڈم کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جی بہت سے علماء کو جغرافیائی, معاشی, معاشرتی, اقتصادی, سیاسی, قومی, بین الاقوامی سیاست کا پتہ نہیں ہوتا ہے. تو اس پرسیپشن کو ختم کرنا ہے اور ایک عالم کو فلی ایکوپڈ ہو کر میدان میں اترنا ہے. بالکل. اس کو پوری اویئرنیس ہو, وہ سوشل فیلئر نہ ہو. بالکل. بیکاز کہ پہلے آپ کے سامنے جو آڈینس بیٹھتی تھی تو ان کی سورس آف نالج جسٹ آپ کا ممبر اور محراب ہوتا ہے. وہ عالم سے جو سنتے تھے وہی ان کے لیے پر اعتماد بھی کرتے تھے. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے, مین اسٹریم میڈیا کی وجہ سے اسکالرز, موٹیویشنل اسپیکر, پرسویسو میسنجر, یوتھ کاؤنسلر, اس طرح کے لوگوں کو سننے کے بعد عوام کے ذہن میں بہت سارا ڈیٹا ہوتا ہے. بالکل ایسے. اور بہت ساری نالج ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو اب اگر آپ ان کو سرسری سی بات کریں گے تو ہم ان کو امپریس نہیں کر سکتے, ایون کہ ہم ان کو فتنوں سے بچا نہیں سکتے. بالکل. تو اسی لیے ہم نے کہا کہ زمانے کی رگ کو معلوم کرنا ہے. ہم نے اس کا نام بھی العصر رکھا. عصر زمانے کو کہتے ہیں. زمانہ تغیرات کو, تبدیلیوں کو, انقلابات کو, چینجز کو کہتے ہیں. زمانہ کہہ رہا ہے میں نئی کروٹ بدلتا ہوں, انوکھی منزلیں ہیں کچھ نرالے رہنما چن لے. تو اس وقت العصر پر, صرف العصر پر میں نے 2 جمعے اسٹڈی کر کے پڑھائے کہ ہم اس ادارے کا نام یہ کیوں رکھنے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا جو مین موٹیو تھا, آبجیکٹو تو یہ تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام میں انٹریکشن بنانے کے لیے آپ کو کچھ دکھانا پڑے گا. تو ہم نے رمضان المبارک میں الحمدللہ ہم فوڈ پیکٹ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور روزانہ کی بنیاد پر ہم نے 700 افراد کو افطاری پلس کھانا دیا. اللہ اکبر. 300 افراد کو ہم نے سحری دی. ماشاءاللہ. اسی طرح یتیم بچوں کو ہم نے کچھ دینے کے بجائے اپنی ٹرانسپورٹ میں انہیں چیزب جیسے بڑے شاپنگ مال میں لے کر گئے, اپنی مرضی سے ان کو شاپنگ کرائی. اپنی مرضی سے ہر یتیم بچہ 2 سوٹ لے, 1 شوز لے. ان کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہو. کمال ہے. اور ان کا جو ایک ہیزیٹیشن ہے, بالکل جو ایک وہ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار, جو جسے آئی تھنک سینس آف انفیریئر کہتے ہیں, اس کے لیے ہم نے ان کو یہ موقع دیا. بالکل. پھر فلڈ میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, بلوچستان میں, اوتھل میں, بیلا میں, انٹیریئر سندھ میں خشک راشن دیا, پانی کی بوٹلز دی, جوسز دیے. ہم نے ٹن پہ کھانے دیے جو 3 مہینے تک خراب نہیں ہوتا. 1000 مچھردانیاں دی, جوتے دیے, کپڑے دیے, فری میڈیکل کیمپ لگائے. اور وہاں کے جو چیدہ لوگ تھے تو ان کے توسط سے ہم نے پہلے پورا سروے کیا, لسٹیں بنائی, اور اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈز جو ڈیزرو کرتے تھے تو ہم نے بڑی ٹرانسپیرنسی اور میکینزم کے ساتھ ایک کوشش کی ہے. تو ارادہ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ
تمام شعبہ جات میں، جیسے میڈیکل کے شعبے میں زبیدہ ہاسپٹل ایک بہترین ہاسپٹل ہے، وہ ہمارے پینل پر ہے، اور ہم سالانہ 200 مریضوں کا وہاں پر آپریشن اور مختلف طریقوں سے علاج کرتے ہیں، اور وہ ان کے سارے ایکسپنسز کو الاثر جو ہے وہ الحمدللہ برداشت کرتا ہے۔ تو بس ایک کوشش ہے، الخلق و عیال اللہ، اور خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہاں ٹیگ انسانیت کا ہے، یہاں سٹگما مسلم کا نہیں ہے، بالکل۔ اسی لیے مطلب ان تمام ڈسکریمنیشنز اور امتیازات سے بالاطاق ہو کر ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اور انسانیت کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنا۔ کمال ہے مفتی صاحب، آپ کی سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس مضبوط ٹیم ہوگی جو پوری پاکستان میں، پاکستان کی سطح پر کام کر رہی ہے۔ اللہ پاک آپ کو مزید اس کے اندر ترقیاں عطا فرمائے اور اللہ آپ سے راضی ہو۔ مفتی صاحب، مدرسہ، الاثر فاؤنڈیشن، مسجد، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا، اسٹریم میڈیا، سوشل میڈیا، ان سب کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ تصنیف بھی کی ہیں کتابیں؟ جی الحمدللہ، میں نے 2007 میں ایک کتاب لکھی، غفلت سے بیداری تک۔ غفلت کی بیداری تک۔ تو اس میں نے نوجوانوں کو جو اس وقت غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں اور مختلف فتنوں کا شکار ہو رہے تھے، تو ان کو بیدار کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی۔ پھر اس کے بعد خطبات سبحانی 5 جلدیں آ چکی ہے، اور 5 جلدیں الحمدللہ پروسیس میں۔ اور رمضان میں بولڈ ٹرانسمیشنز پر جو پروگرام ہوتے ہیں، تو بعض علماء کے اصرار پر اس کو بھی ہم رائٹنگ فارم میں تحریر کی شکل میں لا رہے ہیں۔ تو وہ جو میڈیا ٹاک شوز ہیں، وہ کتاب بھی انشاءاللہ کچھ عرصے میں انشاءاللہ منظر عام پر آ جائے گی۔ تو بڑا فائدہ ہوگا اس سے، تو جو عوام، جو خاص طور پہ طلباء، علماء، اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ آپ کی بات میں ایڈ آن کروں کہ اس خطبات سبحانی کو لکھنے کا جو داعیہ تھا وہ یہی تھا کہ بہت سے طلباء اور علماء رابطہ کرتے تھے کہ جی ہمیں تقریر لکھ کر دی جائیں، ہم کون سے خطبات کا مطالعہ کریں۔ اب بہت سے اچھے خطبات ہیں، لیکن اکثر وہ خطبات 5 سال 10 سال پہلے لکھے گئے، ایسے ہی۔ تو اس وقت سیناریو کچھ اور تھا، مصنف کی روش اور سوچ کچھ اور تھی، بالکل فتنے کچھ اور تھے، بالکل ایسے ٹولز کچھ اور تھے، سورس آف نالج کچھ اور تھا۔ تو اب جو ایک دم تغیراتی تبدیلیاں آ رہی ہے، تو وہ زیادہ ویلڈ نہیں تھی۔ تو ہم نے کہا کہ کرنٹ افیئر پر اگر کچھ بات کی جائے، اور الحمدللہ تقریباً 10 سال سے میں حالات حاضرہ کے مطابق موضوع کا انتخاب کرتا ہوں، سبحان اللہ، اس سے ریلیونٹ 2-3 قرآنی آیات اور اس کی عربی تفاسیر دیکھتا ہوں، پھر احادیث مبارکہ تلاش کرتا ہوں، سبحان اللہ، پھر اس کو موجودہ حالات پر اس کی تطبیق کی کوشش کرتا ہوں۔ بالکل ایسے۔ تو اس لیے اس سے طلباء کو بہت فائدہ ہوا، الحمدللہ بڑی پذیرائی ہوئی، اور بہت سے علماء نے، طلباء نے یہ کہا کہ ہم اس سے مطالعہ کر کے جمعہ پڑھاتے ہیں، بیانات کرتے ہیں۔ تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ آپ کے، اور اللہ کا کرم ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں، دوست احباب کی نیک تمنائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب، ربیع الاول چل رہا ہے، ربیع الاول کے اندر ہم پورا سال جیسا رمضان المبارک کا انتظار کرتے ہیں، ربیع الاول کا بھی ہم مسلمان انتظار کرتے ہیں، اس لیے کہ وجہ کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ میں جو ہے وہ پیدائش ہے۔ تو ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے، کیا کیا کام کرنے چاہیے جس سے میں یا مجھ جیسے عام لوگ مطمئن ہو سکیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کچھ کام کیا ہے، چونکہ آپ کی بڑی گرفت ہے سیرت کے موضوع پر، اور ہم آپ کو سنتے ہیں، اور ہم سفر میں، حضر میں آپ کو سنتے ہیں، اور اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہمیں بتائیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اس سوال کا کینوس تو بہت بڑا ہے جی، اور مطلب اس کو تھوڑے سے وقت میں وہ بیان کرنا یہ شاید اتنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن بنیادی بات یہ کہ اس مہینے کا نام ربیع ہے، اور ربیع بہار کو کہتے ہیں۔ تو اس مہینے میں آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر بہار بن کر آئے، سبحان اللہ، اور یہ پوری کائنات، یہ وجہ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو
ظاہر ہے ہر مسلمان کو آقا کی آمد پر خوشی ہوئی، اور وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جس کو خوشی نہ ہو، لیکن اس خوشی کو منانے کا اور سیلیبریشن کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہم کسی کی نیت پر شک نہ کریں، بالکل ایسے ہم کسی پر فتویٰ نہ لگائیں، ہم کسی پر اپنا ویژن یا اسکول آف تھاٹ یا خیالات کو تھوپنے کی کوشش نہ کریں۔ بالکل ایسے دیکھیں کسی کے پاس مہمان آتا ہے جی تو بچوں کی خوشی کا انداز الگ ہوتا ہے، بالکل وہ ایسے گلی میں شور مچاتے جی مہمان آ گئے مہمان آ گئے۔ بالکل ایسے گھر کی خواتین کچن میں سارا وقت گزارتی ہے، مہمان ان کے کھانے کے لیے انتظامات ہوتے ہیں، اور مرد جو ہے ڈائننگ روم کو صوفہ سیٹ اور ان چیزوں کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ایسے تو اب ہر آدمی اپنے کیلیبر کے اعتبار سے، جی اپنے مائنڈ کے اعتبار سے اور اپنے پرسپیکٹیو کے اعتبار سے خوشی کا اظہار کر رہا ہے، بالکل ایسے اور اللہ کو کس کا انداز بھا جائے اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اسلام نے خوشی میں بھی کچھ باؤنڈریز اور کچھ لیمیٹیشنز اور کچھ جیورسڈکشن رکھی ہے۔ بالکل ایسے وی ول ہیو ٹو فالو ڈیٹ، بالکل مطلب ایسا نہ ہو کہ جی میرے جی میں جو آیا میں کر لوں۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا نا، ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا خواہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ دیش میں خوف خدا۔ آقا کی سیرت کو اگر کسی نے فالو کیا ہے، اور ہم اگر کسی کو ڈیووٹڈ مسلم کہہ سکتے آرتھوڈاکس، جی تو وہ صحابہ اکرام تھے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فقط اہتدوا، یا اہل بیت اطہار تھے، سبحان اللہ تو انہوں نے آقا کی سیرت پر عمل کیا۔ سبحان اللہ۔ ہم اگر مثال کے طور پر جلوس میں بھی نکل گئے، ہم نے نعرے بھی لگا لیے، ہم نے مسجدوں میں پروگرام بھی کر لیے، ہم نے سیرت کانفرنسز بھی کروا لی، ہم نے جو ہے وہ پوڈ کاسٹ بھی کر لیے، بالکل ایسے ہم نے میڈیا کے اندر ربیع الاول میں پروگرامات بھی کر لیے، ہم نے اس پر کوئی آرٹیکل اور اداریے بھی لکھ لیے، لیکن میری صورت، میری سیرت، میرا کردار، میری گفتار، میری عادات، میرے اطوار، میری تہذیب، میرا تمدن، میری ثقافت، میرا کلچر، میرا اوڑھنا، میرا بچھونا، میری معاشرت، میری معیشت، میری خلوت، میری جلوت، میری صبح، میری شام، میرا دن، میری رات، میرا کاروبار، میرا بزنس، میری شادی، میرا غم، اگر یہ ساری زندگی سیرت کے سانچے میں ڈلی ہوئی نہیں تو وہ نجات کا باعث نہیں بن سکتی۔ اسی لیے سب سے بنیادی طور پر ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے آقا کی سیرت کو اپنا کر آقا کو خوش کرنا ہے۔ سبحان اللہ، ایک ایک سنت کو حرز جان بنا لے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ سنت کو سنت سمجھ کر جان نچھاور کرتے، جان نچھاور کرتے، اولاد قربان کرتے تھے، خواہشات کی قربانیاں ہوتی تھی، اور ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے۔ تو خدا نخواستہ سنت کے نام پر ایک آدمی دین کے نام پر اگر بے دینی پھیلا رہا ہے، اب خواتین اگر بے پردہ بازاروں میں نکل رہی ہے اور نمازوں کو چھوڑا جا رہا ہے، بالکل ایسے اور چہرے پر سنت رسول سجانے کے بجائے اسے نالیوں میں بہایا جا رہا ہے، بالکل ایسے، اور نبی کا عمامہ ہمیں پسند نہیں، اور نبی کے طریقے پر ہمارا لباس نہیں ہے، اور ہمارے معاملات کلیئر نہیں ہے، اور بھائی ہم سے ناراض ہے، اور بہن کو میراث میں حق نہیں دے رہے، اور بیوی کے ساتھ اگر ہم ظلم کر رہے ہیں، اور پڑوسی کی ناک میں ہم نے دم کر رکھا ہے، اور اگر میں ورکر ہوں تو میں اپنے باس کی بات نہیں مان رہا، کمپنی کے رولز کو فالو نہیں کر رہا، اگر میں باس ہوں تو سب آرڈیننٹ جو ہمارے ماتحت ہیں ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہا، تو ان چیزوں کے بغیر رسمی طور پر صرف اس کو سیلیبریٹ کرنا، کیا ہم اس پر اکتفا کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی لیے قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، نمازیں اور نوافل پڑھی جائے، صدقہ اور خیرات کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام ہو، دعائیں مانگی جائے، نظروں کی حفاظت ہو، میرے آقا اس سے خوش ہوں گے اور دیگر امتوں پر فخر فرمائیں گے۔ فخر فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کیا کمال آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ مفتی صاحب یہ جو جب ربیع الاول آتا ہے تو بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ کچھ سالوں سے اس کو عید سمجھ کر عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، اس کی گنجائش موجود ہے؟ دیکھیں، اس کو
لغوی اعتبار سے عید کہنا تو کسی حد تک جو ہے وہ معقول اور قابل قبول ہے. جی. عید کا معنی تو حقیقت میں خوشی بھی نہیں ہے. عید کا معنی تو ہے جو چیز بار بار آئے. جی. عید لاولنا و آخرنا. تو یہ بھی ظاہر ہے ہر سال میں یہ دن آتا ہے. جی. اور اگر خوشی کے معنی میں بھی لیا جائے تو آقا کی آمد پر خوشی کس کو نہیں ہوگی. جی. لیکن اس کو اصطلاحی عید سمجھنا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کو ان کے مقابلے میں 2 عیدیں دی ہے، ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ. جی. تو اب تیسری عید کا ایڈیشن کرنا اور پھر اس کی نماز پڑھنا، جی. یہ تو بالکل شریعت کے خلاف ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں ایسی بات نکالی جو اس میں نہیں تھی جی. تو وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ بدعت ہے. اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی آپ کو آگ کی طرف لے جاتی ہے. تو بعض اوقات شیطان کا جو طریقہ واردات ہوتا ہے، وہ جو پرووک کرتا ہے، جی. تو اس کا ہر آدمی کے لیے طریقہ کار الگ ہوتا ہے. بالکل ایسا. تو اسی لیے اگر ہم قرآن اور سنت کو سمجھ کر جی. اور پڑھ کر اور مستند علماء سے ان ٹچ رہ کر اگر ہم کوئی عبادت کریں گے تو انشاءاللہ وہ قابل قبول ہوگی اور ہماری نجات کے ذریعہ. بالکل ایسا. مفتی صاحب، یہ جو ہمارے ہاں جلوس نکالے جاتے ہیں، ہمارے ہاں جھنڈیاں لہرائی جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے جو شبیہ ہوتے ہیں اس کا وہ ڈھانچہ بنا کر ماتھے کا جھومر بنایا جاتا ہے، اور بیت اللہ کا جو ہے وہ نقش بنایا جاتا ہے، ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، مسجد نبوی کے گنبد خضرا کا ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، اور اس کو بعد میں صرف چند گھنٹوں کے لیے اس کو لے کر بازار میں نکلا جاتا ہے. بعد میں وہی سب کچھ روڑیوں کے اندر سے ملتا ہے. بہت سارے میڈیا کے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے آ کر باقاعدہ وہ جھنڈیاں جس کے اوپر رسول اللہ کا نالین مبارک لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ روڑی سے کوڑے کرکٹ کے اندر سے نکال کر دکھائے ہیں کہ بھائی خدا را آپ اس سے ہوش کا ناخن لیں. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ کیوں یہ صرف اور صرف پاکستان میں ہو رہا ہے، دیگر ممالک میں ایسا نہیں؟ کیا وہ محب رسول اللہ نہیں ہے؟ ہم ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے. دیکھیں میرے خیال میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں. جی 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 بالکل ایسا. بنیادی طور پر میں نے کہا ہر آدمی کی محبت کا اور خوشی کا انداز الگ ہوتا ہے. جی. تو اس خوشی کو یا اس محبت کے انداز کو ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین کی زندگی سے کمپیئر کر کے دیکھیں. جی ایسے. جو جتنا صحابہ کی زندگی اور نہج کے قریب ہوگا جی وہ اتنا جو ہے وہ یعنی کہ ایک بہتری کی طرف اور قبولیت کی طرف گامزن ہوگا. جی بالکل ایسا. اور جو جتنا اس نہج اور پیٹرن سے دور ہوگا جی تو وہ رسک پر ہوگا. بالکل ایسا. تو اس پر میں یہی کہوں گا کہ وہ سنجیدہ طبقہ جو ہے علماء کا جی وہ اس پر کھل کر اپنا اظہار خیال کریں، اور ان ساری قباحتوں کو جو معاشرے میں سامنے آ رہی ہے جی تو اس کو بیان کیا جائے. یعنی آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. جی بدعات میں، رسومات میں، خرافات میں، کہیں پر تو باقاعدہ کیک کاٹے جا رہے ہیں. جی بالکل ایسا. تو اس کانسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے، انوویشنز کو ختم کرنے کے لیے جو سنجیدہ علماء ہیں وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، جی کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہوں، تو ان کو بغیر کسی ہیزیٹیشن کے جی اس میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور تھوڑا سا سفسٹیکیٹڈ ہو کر، جی یعنی معتدل انداز میں. جی معتدل انداز میں. چونکہ جب ہم کرٹیسائز کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں اور ہمارا جو انداز ہوتا ہے وہ تنقید برائے اصلاح نہیں ہوتا، بالکل ایسے ہی. تو اس سے جو ہے وہ معاملات اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو سیٹل ڈسپیوٹ کے لیے ہمیں تھوڑا سا بیلنس بات کرنی پڑے گی، اور ان کو کنونس کرنے کے لیے یا ان کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے سنجیدہ گفتگو کرنی پڑے گی. جی مفتی صاحب، میرے ایک دوست ہیں وہ باہر کے ممالک میں رہتے ہیں. انہوں نے میرے پاس ایک سوال بھیجا. میں چاہوں گا وہ میں سوال آپ کی نظر کروں، آپ وہ آسان طریقے سے اس کا جواب دے پائیں گے. اس نے کہا جی کہ میرے پاس ایک کرسچن جو ہے ان کا راہب ہوتا ہے یا کوئی ان کا پادری ہوتا ہے، اس نے آ کر مجھ سے یہ سوال کیا ہے
کہ آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا. وہ کہنے لگا کہ قاری صاحب میں انتہائی پریشان ہوں کہ ہمیں مسجدوں کے ممبروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ حصہ بتلایا گیا کہ حضور کی پیدائش کب ہوئی, کیسے ہوئی, کب آپ کا بچپن کہاں پر گزرا, حلیمہ سعدیہ آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں لے کر گئیں, حضرت آمنہ کا کب انتقال ہوا, آپ حضرت ابو طالب کے ہاں کتنی دیر آپ نے پرورش پائی, اور آپ کب جوان ہوئے, کب آپ مکہ واپس آئے, کب نبوت ملی. وہ کہتا ہے لیکن آج تک مجھے یہ علم نہیں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی ممبر سے یہ سنا. وہ کہتا میں نے کہا کہ اچھا چلیں, آپ کے پاس اس کا جواب کیا تھا, آپ نے مجھے جو پوچھا آپ کے پاس اس کا جواب کیا تھا. کہنے لگا میرے تو خیال میں بس یہ آیا کہ شاید حضرت علی نے جنازہ پڑھایا ہوگا. تو کہتا بس میں نے اپنے انداز میں ان کو جواب دے دیا, لیکن وہ بندہ مجھ سے مطمئن نہیں ہوا اس کا جواب کیا ہے. تو آج آپ کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے وساطت سے لوگوں تک یہ سوال کا جو ہے نا وہ جواب عمدگی سے پہنچ جائے گا. دیکھیے اس دوست کی یہ بات کہ ممبروں سے ایسی چیزیں بیان نہیں ہوتی جی, تو اس سے میں ایگری نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ساری دنیا کے ممبر اور سارے علماء کو اس نے نہیں سنا ہے. ایسے ہی اگر اس نے نہیں سنا, ان تک یہ بات نہیں پہنچی, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ کوئی عالم اس پر بات نہیں کرتا. الحمدللہ علماء بیان کرتے ہیں. جمعے کا جو آپ کا کراؤڈ ہوتا ہے نا, یہ آڈینس ہوتی ہے, تو اس میں تقریباً ہر طبقہ ہوتا ہے. ایسے عوام الناس بھی ہوتی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں. تو ان کے سامنے بازو کا ٹیپیکل اور کمپلیکیٹڈ باتیں کمپریہنسو ڈیٹیل میں بتانا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اگر بعض باتیں ہم عوام کو بتاتے تو ہماری گردن اتار دی جاتی. اللہ اکبر. تو اسی لیے یہ چیزیں علماء درس میں بتاتے ہیں, اور درس میں کتنا مجمع بیٹھتا ہے. ایون کہ جمعے میں بھی مجمع میجورٹی کی ہم بات کر رہے ہیں. جی, جمعے میں بھی مجمع تب آتا ہے جب عربی خطبہ شروع, جیسے یہ سب عربی دانے, ان کو اردو نہیں آتی. بالکل. درس میں تو طبقہ بیٹھتا ہی نہیں. پھر عوام الناس الگ سے آدھا 1 گھنٹہ نکالے کسی عالم سے تفسیر پڑھنے کے لیے, حدیث پڑھنے کے لیے, فقہ سمجھنے کے لیے, میراث کے مسائل سمجھنے کے لیے. عوام الناس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. بالکل. تو مورد الزام علماء کو ٹھہرانا تو میں ٹوٹلی ڈینائی کرتا ہوں اس بات. بالکل ایسے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا. اللہ اکبر. چند صحابہ, وہ جتنا سپیس تھا وہاں پر حجرے میں, وہ 3-4 صحابہ آ کر اپنی نماز پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ اس کا جواب ہے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اصل ہمارا عقیدہ یہ کہ آپ تو حیات ہیں, اور پھر یہ کہ آپ تو بخشائے ہیں. بالکل ایسے. تو لیکن لوگوں کی اپنی یعنی کہ خوش نصیبی اور سعادت کے لیے جی, کہ لوگوں نے جو ہے نا 3-4 لوگوں نے آ کر اپنی نماز پڑھی اور چلے گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی دن جو ہے وہ میت جو آپ کی تھی, جسد خاکی جو تھا آپ کا, وہ کتنے دن پڑا رہا آپ کا, یعنی کہ کتنے دن رکھا گیا؟ جی وہ دیکھیں یہ چیزیں تو ہمیں مطلب مختلف طریقوں سے ملتی ہیں, تو اس میں تھوڑی سی ویریشن ہوتی ہے, لیکن عام طور پہ یہی ہے کہ آپ جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے اگلے دن ہی جو ہے وہ آپ کی تدفین ہو گئی. تو ہمیں اب کون سی سیرت کا ایسا پہلو ہے, یا کون سی سیرت کا ایسا پہلو ہے جو عوام کو آپ بتانا چاہیں گے, جس کو آپ اپنائیں تو آپ کو مزید محبت پیدا ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو آپ نے فرمایا قیامت کے قریب میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. سبحان اللہ. ایک اخلاق حسنہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا, آپ بھی بدلے میں ایک ہی مارے, یہ جو برابر آپ نے بدلہ لیے, یہ بھی اخلاق حسنہ ہے. آپ نے زیادتی نہیں کی. ایک اخلاق کریمانہ ہے کہ کسی نے تھپڑ مارا تو آپ نے بدلے میں ایک بھی نہیں مارا, معاف کر دیا. اللہ اکبر. اور ایک اخلاق عظیمہ ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, سبلائم کریکٹر. سبحان اللہ. کہ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا, آپ نے بدلہ بھی نہیں لیا, آپ نے معاف بھی کیا, بلکہ احسان بھی کیا. اللہ اکبر. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. آپ معاف بھی کیجئے,
ان کے لیے استغفار بھی کیجئے اور ان کی خفت کو مٹانے کے لیے ان کے ساتھ مشاورت بھی کیجیے، اللہ اکبر، تاکہ یہ ان کا کانفیڈنس لیول بڑھ جائے کہ جی اللہ کے رسول ہم سے راضی ہے۔ سبحان تو سب سے بڑی چیز اخلاق۔ اچھا اخلاق یہ نہیں ہے کہ جی آپ اچھا کریں گے تو میں اچھا کروں گا، آپ برا کریں گے تو میں برا کروں گا اور اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سل من قطعک، اس سے جوڑو جو توڑتا ہے، سبحان واعف عمن ظلمک، اس کو معاف کرو جو ظلم کرتا ہے، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، سبحان اور اس کے ساتھ اچھا کرو جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے۔ سبحان حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ نے اس کی قید کے دوران حسن سلوک کیا، وہ متاثر ہو کر آپ کا گرویدہ نہیں بنا۔ سبحان اللہ، فتح مکہ کے موقع پر لا تثریب علیکم اليوم کے اعلان نے لوگوں کو آپ کے قدموں میں لا کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ، طائف میں پتھر برسانے والوں کے لیے آپ نے ہدایت کی دعا نہیں کی۔ سبحان اللہ، تبھی تو شاعر نے کہا تھا جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا، سبحان میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ سبحان اللہ، اگر آج کچھ لوگ اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامن وحدت میں نہیں آتے، مگر نسل ضرور ان کی اسے پہچان جائے گی، در اسلام پر ایک روز آ کر سر جھکائے گی۔ میں ان کے حق میں قہر الہی کی دعا کیوں مانگوں، بشر ہے بے خبر ہے تباہی کی دعا کیوں مانگوں، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے، الہی فضل کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے پتھروں والی زمینوں پر۔ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، سبحان اللہ، اور جو اخلاق کو اچھا کرے گا سبحان اللہ، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ سبحان اللہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، ہمارے فتووں سے، ہماری تنقید سے، ہمارے سخت نازیبا کلمات سے لوگوں کے دل ٹوٹ رہے ہیں، لوگ منتشر ہو رہے ہیں، اور جو امت کو اتحاد اور اتفاق کا درس دیا گیا تھا ہم اس کے بالکل اگینسٹ جا رہے ہیں۔ تو اپنی بات میں توازن ہو، اپنی بات میں اعتدال ہو، اپنی بات میں سافٹنس ہو۔ سبحان ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے ملتے وقت پیشانی پر شکنے نمودار نہ ہو۔ یہ جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے نا، جی بالکل ایسے، تو وہ آپ کے ماتھے پر اگر شکنے اور سلوٹیں ہوتی ہیں وہ نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے۔ ایسے، اور پھر وقولوا للناس حسنا، آپ کی بات ایسی ہو کہ ہیز اے ڈیلیکیٹ ٹچ آن اسپیچ۔ بالکل موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو مانگا، کیوں مانگا؟ ہوا افصح منی لسانا، وہ بولتے بہت اچھا ہے۔ سبحان اللہ، آج ہمارے زبان کے نشتر اور تیر ایسے چلتے ہیں کہ جس سے خاندان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ آہ، تو سیرت کے اس پہلو کو لے لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ایک انداز بیان تھا، یہ جو آپ کی صلہ رحمی تھی، یہ جو آپ خوش گفتار تھے کہ آپ کی زبان سے گویا کہ موتی اور پھول جھڑ رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ چیز اگر آج امت کے اندر آ جائے گی تو یہ نفرتیں ختم ہو جائے گی اور محبت پروان چڑھے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ نے اتنا عمدہ آپ نے بات کہی کہ ناظرین، مفتی صاحب نے یہ جو بات فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو سیرت کا ایک پہلو ہے وہ اخلاق ہے۔ اخلاق جو ہے اس سے ہم اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جڑاں والا واقعہ پیش آیا، یہی وجہ ہے کہ اس سے بھی پہلے گوجرا واقعہ پیش آیا، یہی وجہ ہے کہ ہمارا نام اس وقت دنیا کے ان ممالک کے اندر آ رہا ہے جو ممالک جو ہے اخلاق سے گرے ہوئے ہیں۔ ہم غیروں کو تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ بہت اچھا کرتے ہیں، ان کا کاروبار اچھا ہے، ان کا اخلاق اچھا ہے، جبکہ یہ چیزیں دنیا میں لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرات صحابہ اکرام نے ہم تک یہ ساری باتیں پہنچائیں۔ ہم اس کو جب چھوڑ کر پشے پش ڈال کر
جب ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، رسول اللہ کو نکالا، صحابہ کو نکالا، قرآن کو نکالا، کتاب اللہ کو نکالا، احادیث کو نکالا، اخلاق کے چکنا چور کیا اخلاق کو، ہم اپنے علماء کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے، قرآن کے موضوع پر بات کرنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، ان سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب تیار نہیں، اخلاق سیکھنے کے لیے تیار نہیں، یقین کیجئے میں ناظرین آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، میں آج جو بار بار اس بات کے اوپر زور دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں مفتی صاحب کے مدرسے میں آیا، ایک ایک بچے کو اخلاق کا ایسا سبق سکھایا گیا، یقین کیجئے مجھے فیل ہوا کہ میں اپنے گھر کے اندر ہوں۔ بچوں کا میرے ساتھ ملنا اور ان کے اساتذہ کا میرے ساتھ ملنا اور مجھے خوش آمدید کرنا، مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے میں کراچی ان کے نہیں اپنے گھر میں آیا ہوں۔ تو یہ اخلاق کے نمونہ ہے۔ طلباء کو دیکھیے، ہمارے اسلاف کو دیکھیے، ہمارے علماء کو دیکھیے۔ تو میں ان ساری باتوں کے ساتھ سب سے پہلے اجازت چاہوں گا مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے آج کی ساری بات کا جو لب لباب اخلاق بیان کیا، سیرت کا یہ جو پہلو آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے رکھا، اس کے اوپر میں آپ کا انتہائی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک ضروری بات ذہن میں آئی کہ دیکھیے اس وقت حج کرنے والے ممالک میں 58 اسلامی ممالک ہیں، پاکستان دوسرے نمبر پر ہے۔ اتنے بڑی تعداد میں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں۔ عمرے میں پہلا نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ مسجدیں پاکستان میں، مدرسے پاکستان میں، تبلیغ کا نیٹ ورک پاکستان میں، خانقاہیں پاکستان میں، لیکن اس کے باوجود کرپشن میں سب سے آگے، جوڈیشری ہماری وہ سب سے آخر میں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادات میں کسی نہ کسی حد تک ہم فوکس کرتے ہیں لیکن معاملات ہمارے کلیئر نہیں، بالکل۔ اور دین وہ 3 حصے معاملات پر ہے۔ قرآن کی جو سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ، 286 آیات 40 رکوع، اس کی جو سب سے بڑی آیت ہے آیت مداینہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، کہ لین دین اور معاملات کو کلیئر رکھو۔ تو انشاءاللہ اصل جو ہمارا فوکس اس وقت ہونا چاہیے وہ معاملات ہو، وہ اخلاقیات ہو، وہ معاشرت ہو۔ تو بہت جلد انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک بہترین دین تھا، اس کا جو بہترین امیج تھا، وہ دنیا کو دکھانے میں کامیاب ہو۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، اسی بات کے ساتھ ہم اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ہمارے مولانا پوڈ کاسٹ کو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔